اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ھم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ مومن کا رکوع ہے۔ ایمان کی حقیقت اور اس کے جو اثرات و نتائج مسلمان جماعت پر مرتب ہوتے ہیں وہ اس سورت کا بنیادی موضوع ہے۔ ایمان علم و رحمت پر مبنی ہے، اور وہ علم و رحمت حضرت القدس اور ملأ اعلیٰ میں مقرر ہوا ہے، جس کی تفصیل پہلے رکوع میں بیان کی گئی کہ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ انسانیت کے لیے ہر وقت علم و رحمت کے پھیلاؤ کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ انہی کے نقش قدم پر دنیا میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کردار ادا کرنا ہے کہ وہ بھی کل انسانیت کی بھلائی کے لیے علم و شعور پھیلانے اور عدل کا، رحمت کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کریں۔ پچھلے رکوع میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو کفر اختیار کرتے ہیں اور پھر اس کی سزا پائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب حاضر ہوں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان کریں گے کہ آج میرے علاوہ کس کی حکمرانی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اب اس رکوع سے گزشتہ قوموں کے واقعات کہ انہوں نے بھی ہمیشہ ایمان کے مقابلے پر کفر کا ارتکاب کیا اور وہ سزا کے مستحق ہوئے۔ مکے کے سرداروں سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ظلم کا نظام کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، کسی ظالم کے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے۔ اب ظلم کے نظام کو ضرور ختم ہو کر رہنا ہے۔ اس کے لیے پہلے تمہیدی طور پر ایک اجمالی بات بیان کی کہ دنیا کی اقوام پر تمام پر نظر دوڑاؤ کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے دین کا انکار کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوئے، اور پھر خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ یہ لوگ زمین میں ادھر ادھر سفر کریں تاکہ دیکھیں فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ لوگ دیکھیں کہ کیسے انجام ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وہ متکبر جو اللہ کی آیات میں جدال کرتے رہے ہیں۔ شروع صورت میں ذکر کیا تھا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، مجادلہ اللہ کی آیات میں مقابلہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ان آیات کے منکر ہیں۔ تو کیا ان منکروں کی سزا انہوں نے دیکھی نہیں؟ یہ مکہ والے تاجر سفر کرتے ہیں شام کی طرف، یمن کی طرف، تو راستے میں قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات کیا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیے؟ کانوہم اشد منہم قوہ، وہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے ان مکے والوں سے زیادہ مضبوط تھے، زبردست تھے۔
ان کے جسم بڑے قداور اور بہت طاقت اور قوت کے اندر ان کے مقابلے میں کئی گنا بڑے تھے، اور وہ آثاراً فی الارض، اور زمین میں ان کی یادگاریں، ان کے محلات مکے والوں کے محلات کے مقابلے میں بہت نمایاں تھے۔ آج بھی اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ان کے محلات جو پہاڑوں کو کھود کر انہوں نے بنائے تھے، آج بھی مدائن صالح میں وہ موجود ہیں۔ تو یہ کھنڈرات اور آثار انہوں نے دیکھے نہیں۔ مکہ میں تو ایسا کوئی محل، ایسی کوئی بلڈنگ، ایسی کوئی عمارت انہوں نے کبھی تعمیر نہیں کی۔ ان سے زیادہ ان کے یادگاریں اور آثار ہیں، اور ان سے زیادہ وہ طاقتور تھے۔ آج جب تم گزرتے ہو تو تمہیں معلوم نہیں کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے جرائم کے بدلے میں انہیں پکڑ لیا، انہیں گرفتار کیا تھا، سزا دی، ان کی بلڈنگیں اور عمارتیں گرائیں اور ان کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں ان کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، کسی نے کوئی تحفظ کا کردار ادا نہیں کیا کہ بچائے ان کو۔ پچھلے رکوع میں قیامت میں اس کے گرفت کا ذکر تھا، اور یہاں دنیا میں جو سزائیں اللہ نے دی ہیں اس کی پوری تاریخ اور اس کا منظرنامہ سامنے رکھا ہے۔ یہ دنیا میں تباہ و برباد کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، بڑی واضح دلائل، نشانیاں، عقل و شعور، علم کی باتیں لے کر آئے تھے۔ تو فکفروا، انہوں نے اس کا انکار کیا تھا، اس انکار کے نتیجے میں فأخذہم اللہ، اللہ نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ آج یہی علم و شعور اور واضح دلائل قرآن حکیم کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور تم ان دلائل کا، ان واضح بینات کا انکار کر رہے ہو، تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت طاقتور، مضبوط اور سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ان کی طاقت اور قوت کمزور نہیں، وہ اپنی طاقت اور قوت سے ان تمام لوگوں کو جو اس کے دین کا انکار کریں گے، ظلم اور کفر کا نظام قائم کریں گے، ان کو ضرور سزا دے گا۔ یہ 2-3 آیات میں پہلے اجمالی بات کی کہ گزشتہ قوموں میں کیسے اللہ نے ان کے جرائم کے بدلے میں انہیں پکڑا تھا۔ اب خاص موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا واضح نشانیاں اور آیات دے کر، اور وسلطان مبین، اور ایک واضح اتھارٹی، طاقت، قوت، سند دے کر بھیجا۔ آیات سے مراد تو تورات کی آیات دی گئیں معاشرے کو درست کرنے کے لیے۔ آیات کے ساتھ سلطنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ محض آیات کا واعظ نتیجہ پیدا نہیں کرتا، ان آیات کو نافذ کرنے کا حکومتی نظام جب تک نہ ہو اس وقت تک آیات کا غلبہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو ہم نے آیات دی، احکامات دیے، طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر وحی الہی کی، اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے مقابلے پر، یہ احکامات اور ہدایات ہیں، ان کو دعوت دو۔ اور دوسری چیز سلطان مبین، سلطنت عطا کی واضح طور پر۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، مفسرین کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہ معجزات کا ذکر ہے، کوئی خاص معجزے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ بات سمجھنے کی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کے مطابق یہ ہے کہ حکومت اور سلطنت انبیاء علیہم السلام کو عطا کی گئی ہے، اور حکومت و سلطنت کے 2 دائرے ہیں، جس کو شاہ صاحب نے خلافت باطنہ اور خلافت ظاہرہ کی صورت میں واضح کیا ہے۔ خلافت باطنہ اپنی پارٹی پر ایسی حکمرانی، ایسا ڈسپلن، ایسی طاقت اور قوت کہ وہ نبی کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ پارٹی کا داخلی نظم و نسق اتنا مضبوط ہو کہ اس کے ارکان پر تو اس کی حکمرانی ہوتی ہے کہ وہ ڈسپلن کے اندر رہتے ہیں، ان کا اپنا نظم و نسق، وہ کسی فرعونی، قارونی، حامانی نظام کے تابع نہیں ہوتے۔
یہ سلطنت سب سے پہلے پارٹی پر آتی ہے اور پھر اسی پارٹی کے ذریعے سے اگلے مرحلے میں خلافت ظاہرہ کل انسانیت پر، باقی مجموعہ جو اقوام عالم ہیں ان کے اوپر حکمرانی قائم ہوتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاست اور حکومت بھی رسالت و نبوت کے ساتھ عطا کی تھی۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے مجموعی مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دو انبیاء بالخصوص ایسے ہیں جن کی نبوت کے ساتھ سیاست اور حکومت ایسے ملی ہوئی ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مکسپ ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں انبیاء علیہم السلام نے شروع دعوت سے ہی پارٹی ڈسپلن کے تحت خلافت قائم کرنے کے ہدف کو پیش نظر رکھا ہے اور اس کے مطابق حکومت قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی ہے۔ پارٹی بنائی ہے، جماعت بنائی ہے، اور وہ جماعت صرف چند عبادات کے لیے نہیں بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ جہاد و قتال اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری بھی شروع دن سے ان کے پیش نظر رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ایسی پارٹی تشکیل دی ہے، گو خلافت ظاہرہ ان کے زمانے میں بیت المقدس پر خود موسیٰ علیہ السلام کی قائم نہ ہو سکی ہو، لیکن پارٹی بنانا، جماعت بنا دینا، اور اس کی کم از کم مصر سے نکلتے وقت اور مصر کے بعد یہاں جو 40 سال وادی طی میں رہے، تو یہاں اس پارٹی کا ڈسپلن جو ہے وہ قائم رکھنے کی پوری جد و جہد اور کوشش موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے بعد ان کے جانشین حضرت یوشع بن نون نے بیت المقدس فتح کیا اور وہاں خلافت ظاہرہ بھی قائم کی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق نے بیت المقدس فتح کیا اور وہاں بین الاقوامی حکومت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی۔ تو یہ سلطان مبین سے مراد اتھارٹی ہے۔ اتھارٹی اور حکومتی طاقت کے بغیر کوئی چیز نافذ العمل نہیں ہوتی۔ تو بڑی واضح سی بات یہاں پر فرمائی کہ ہم نے اپنی آیات بھی دی ہیں اور حکومتی اتھارٹی، رعب، داب اور دبدبہ بھی دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کا رعب اور دبدبہ، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، فرعون جیسا جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ بھی خوف زدہ ہے، اس کے اوپر بھی رعب ہے، ایک خاص قسم کی ہیبت و جلال ان انبیاء علیہم السلام کے وجود پر طاری ہوتی ہے کہ دور تک لوگ جو ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تو بہت دور دور تک تھا ہی، عمر فاروق کا رعب بھی 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا۔ ان کے خلیفہ اور جانشین کسریٰ ایران کا نمائندہ آتا ہے تو پکڑ کر لایا گیا، کہاں ہیں جی تمہارے خلیفہ کہاں ہیں؟ مدینہ میں پہنچے، ہرمزان جب پہنچا ہے تو ہرمزان نے پوچھا کہ عمر کا رعب وہ عراق اور ایران میں ساری دنیا پر ہے، کہاں ہے وہ؟ جب وہ مسجد میں پہنچے تھے تو حضرت عمر فاروق دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے، اینٹ نیچے رکھی ہوئی ہے اور کسی لباس اور وضع قطع سے بھی کوئی بادشاہ اور حکمران نہیں لگتے، وہاں سوئے ہوئے ہیں۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو ہرمزان نے پوچھا کہ تمہارے خلیفہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سو رہے۔ انہوں نے کہا ان کا باڈی گارڈ وغیرہ، ان کی سیکورٹی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سیکورٹی بھی کوئی نہیں، اللہ میاں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تو یہ کوئی نبی ہوگا ضرور۔ نبی جو ہوتا ہے اس کی حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کسی باڈی گارڈ کے بغیر رہتا ہے، اس کی ہیبت و جلال، اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق کے چہرے پر اس کی نظر پڑی تو خوف سے لرزنے لگا۔ تو ہیبت و جلال موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ طاری تھا، اور یہی وہ اتھارٹی کو قائم کرنے کا ذریعہ بنا، کیونکہ رعب نہیں ہے، دبدبہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے سیاست کے لیے لازمی ہے قذف فی قلوبہم الرعب، ان کے اوپر نبی کا رعب طاری ہو گیا، مسلمان جماعت کا رعب پیدا ہو گیا۔ ایسی طاقت پیدا کرنی کہ دشمن پر رعب پیدا ہو جائے اور وہ لرزنے لگے، اس کے بغیر سلطنت اور حکومت قائم نہیں ہوتی۔ جس کا رعب دا بھی نہیں ہے بیچارہ تو وہ کیا حکومت قائم کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آیات بھی دیں اور وسلطان مبین، اور واضح سلطنت اور حکمرانی اور اتھارٹی کی طاقت اور قوت بھی دی۔
یہ دونوں چیزیں دے کر ہم نے ان کو بھیجا الی فرعون و حامان و قارون۔ ہر ظلم کے نظام کی ایک ٹرائکا ہوتی ہے، ایک سیاسی، ایک معاشی اور ایک مذہبی، تو تینوں کا ذکر یہاں پر کر دیا۔ فرعون اس کی سیاسی طاقت کا نمائندہ، اور حامان جو وہاں کی جو مذہبی طاقت ہے اس کا نمائندہ، وزیر مذہبی امور، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، اور قارون وہاں کی معاشی طاقت کا نمائندہ۔ قارون وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم میں سے ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ہی بغاوت اور سرکشی، ظلم اور زیادتی کا نظام قائم کیے ہوئے ہے، معاشی لوٹ کھسوٹ اس کی طبیعت کا حصہ ہے، جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ تو تینوں کا تذکرہ کیا، سیاسی طاقت، مذہبی طاقت اور معاشی قوت۔ یہ جب ایک پیج پر آ جائیں تو ظلم و ستم کا ایک مربوط نظام انسانیت پر مسلط ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹرائکا کے خلاف بھیجا، الی فرعون و حامان و قارون۔ اب اس کے ذریعے سے جیسے ہی ان کے نظریات و افکار اور ان کی پورے سیاسی معاشی نظام کی عمارت لرزنے لگی تو فقالو، کہنے لگے ساحر کذاب، فکر کے اعتبار سے معجزات جو دکھا رہا ہے، جو لاٹھی پھینکی وہ اژدہا بن گیا وغیرہ وغیرہ، کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ جی، مذہبی لوگوں کو جب بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر فتوے اسی طرح کے لگاتے ہیں کہ ان کی گفتگو بڑی مسحور کن ہوتی ہے، بڑے عقلی دلائل لے کر ہمارے ذہین لوگ اچک لیتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں، لہذا ان کے پاس بھی نہ جانا۔ جی، تو سحر کا، ساحری کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی گفتگو میں، ان کے دلائل میں، ان کی بات چیت کے اندر سحر بھرا ہوا ہے۔ تو بھائی اگر تمہارے فکر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم عقل کی اس بات کو سمجھ سکو اور اس کو جادوگری سمجھتے ہو، تو پھر تو تمہیں سرنڈر کر دینا چاہیے۔ فقالوا ساحر، اور دوسری بات کہی کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو یہ نبوت اور رسالت کا جو دعویٰ اور اپنی اتھارٹی اور روب کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو کذاب، جھوٹ ہے۔ کیا روب ہے، کیا دبدبہ ہے، کون سی رسالت ہے، کون سی نبوت ہے، جس کی تفصیلات پیچھے کئی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہے۔ تو دو فتوے ضرور لگاتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی گفتگو اور بات چیت کے ذریعے سے ایسا سما باندھتے ہیں کہ گویا کہ کیا ہے، جادو کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب اس ٹرائکا کے پاس، فرعون، حامان اور قارون کے پاس حق آیا ہماری جانب سے، ہماری طرف سے لے کر نبی ان کے پاس یہ پیغام آئے، تو رد عمل کیا ہے؟ اگلا مرحلہ سیاسی ظلم و تشدد کی انتہا۔ کہتے ہیں قالو، ان کے لڑکوں کو قتل کر دو، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو ان پر ایمان لائیں لڑکے نوجوان ان کو قتل کر دو۔ تو جو نوجوان باشعور ہو، جو سمجھدار بنے، جو ایمان لانے والا ہو، تو اس کو راستے سے ہٹا دو، اس کے قتل کی منصوبہ بندی۔ اور وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے فرعون نے۔ جب جادوگروں نے کہا تھا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا تختہ الٹے گا، تو اس وقت بھی انہوں نے بہت مظالم ڈھائے اور لڑکوں کا قتل عام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بھرے دربار میں اس کو لاجواب کر دیا، تو وہاں رد عمل میں دلیل تو کوئی تھی نہیں۔ جس آدمی کے پاس دلیل نہ ہو وہ اشتعال پیدا کرتا ہے، وہ جھگڑا بڑھانا چاہتا ہے تاکہ جھگڑے کے اندر بات اصل گول مول ہو جائے۔ تو اس نے حکم جاری کیا کہ جو نوجوان بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھیں یا ان کی صحبت میں ان پر ایمان لائیں، ان کو قتل کر دو۔ اسی کی شکایت تو پیچھے گزری ہے کہ بنی اسرائیل نے کی کہ آپ سے پہلے بھی ہم مصیبت میں مبتلا تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی اب یہ قتل عام ہمارے نوجوانوں کا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ تو اسی کا قرآن نے دوسری دفعہ ذکر کیا کہ دوبارہ اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، ان کے جو نوجوان جو ان پر ایمان لائیں، کیونکہ خطرہ لاحق ہو گیا اسے کہ یہ جماعت اور پارٹی طاقتور ہو گئی، تو جیسا کہ آگے وہ خود کہتا ہے کہ یہ تمہارا نظام اور سسٹم بدل دیں گے، اور
تم پر فساد پیدا کر دیں گے، تو اس لیے قتل کا فیصلہ کیا۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، یہ مجلس مشاورت جو اس کے درباری تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ کے راستہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر جو بھی ایمان لائے، اس کا نظریے کو تسلیم کرے، اسے قتل کر دو۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں نے جتنی تدبیریں سوچی تھی موسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکنے کی، وہ سب غلط ٹھہریں، سب تباہ و برباد ہوگی، گم ہو گئیں، کسی نے بھی کام نہیں کیا، کسی نوجوان کو قتل نہیں کر سکے، اور اگر 2-4 قتل ہوئے بھی تو وہ اس سے وہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکے۔ اب جب اس قتل سے یا اس حکمت عملی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر اگلا فیصلہ فرعون نے اگلا کیا کہ بھئی اس پر ایمان لانے والوں کو مارنے اور پکڑ دھکڑ سے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلے کا جو مرکز ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو قال فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم ان کے لڑکوں کو قتل کی باتیں کرتے ہو، ضرونی مجھے چھوڑو کہ اقتل موسیٰ، براہ راست موسیٰ کو میں قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، بھلے ہی اپنے رب کو پکارتا رہے۔ حضرت نے ترجمہ یوپی کی زبان میں کیا، پڑا پکارے اپنے رب کو، جتنا مرضی کیا ہے یہ پکارتا رہے، لیکن جو جتنے چاروں طرف حواریین تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور قوت اور ہیبت الجلال کو دیکھ کر اتنے مروب ہو چکے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ضرور بدلہ لے گا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، ادھر ادھر دباؤ ڈال کر جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے۔ لیکن فرعون جب خود بھی ڈرا ہوا ہے، دل میں خوف زدہ ہے، کیونکہ جب وہ اژدہا زمین پر لاٹھی ڈالی تھی، وہ اژدہا بنا، اس نے سارے سانپ سپولیے سب صاف کر دیے، تو ہوتا ہوتا وہ بڑا فرعون کے چہرے کی طرف کہ اس کو بھی گردن سے پکڑا جائے۔ اب وہ خوف سے کانپ رہا ہے، لہذا ابھی تو اس کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے موسیٰ نے لاٹھی پکڑی تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی، اژدہا نہیں رہا۔ تو خوف اور دہشت اس کے اوپر بھی طاری تھی، اور یہ اس کا رد عمل بھی تھا کہ جب دلائل نہیں آئے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہر طرح کی حکمت عملی بیکار ہو رہی ہے، تو اپنے لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے، جن کو وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تو اس کی ربوبیت خطرے میں تھی، اب اس کی خدائی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ یہ ساری تدبیریں تو ناکام ہو رہی ہیں۔ تو اب آخری مرحلے میں وہ کہتا ہے کہ ضرونی مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ ولیدع ربہ۔ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین ہی نہ بدل دے۔ اس کی باتوں سے تم متاثر ہو کر اب اسے خطرہ لاحق ہوا کہ یہ درباری بھی کہیں اس کے ساتھ نہ مل جائیں، تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں، تو اب ان کو قائل رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں یہ فساد کو غالب نہ کر دے۔ اور وہ فساد اس کے خیال کے مطابق کیا ہے کہ یہ نسل پرستی کی حکمرانی تھی قبطیوں کی، اور بنی اسرائیلیوں کو وہ غلام بنا کر ان کو بیگار لیتے تھے، ان کو اپنے تابع رکھا ہوا تھا۔ اب ایسی نسل پرست حکومتوں کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ اگر یہ جن پر ہم ظلم ڈھاتے رہے یہ کہیں اقتدار میں آ گئے اور ہم مغلوب ہو گئے تو پھر ہمارے لیے تو وہی، یہ بھی ہمارے ساتھ وہی کام کریں گے جو ہم ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ تو جیسی اپنی ذہنیت ہوتی ہے ویسی ہی ذہنیت نبی کی انقلابی پارٹی کے بارے میں بھی ان کا تصور ہے کہ یہ حکومت میں آ گئے تو ہمارے ساتھ بدلہ لیں گے۔ تو فساد فی الارض جو ان کے خیال کے اندر ہے وہ یہ کہ ان کی نسلی طبقاتی حکومت ختم ہو جائے گی، اور یہ مظلوم اور کمزور طبقے جو ہیں یہ حکمران بن جائیں گے۔ دنیا بھر کے آج بھی حکمران جو نسل پرست حکومتیں ہیں، جب سے یورپین بھیڑیوں نے دنیا پہ حکمرانی قائم کی ہے اس وقت سے ایسی ہی سازشیں کسی بھی نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کہ نوجوان قتل ہوتے رہیں، لڑکیاں بے شک زندہ رہیں، لڑکیوں سے تو دوسرے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، مردوں کے قتل کی منصوبہ بندی کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی کسی وائرس کے ذریعے سے، کبھی کسی بیماری کو پھیلا کر، کبھی کوئی تجربے اور مشاہدات کر کے، خاص طور پر کالوں کے ساتھ تو یہ ہمیشہ سے سلوک ہوتا رہا، حبشیوں کے ساتھ
کہ دنیا بھر کے تمام تجربے ان کے جسموں پر کر کے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے رہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یا تو تمہارا سسٹم بدل جائے گا، دین بدل دے گا، اور یا فساد مچا کر اور نہیں دین نہ بھی بدلے تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے حکومت سے اتار دیا جائے گا، اور یہ بنی اسرائیلی ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے یہ دھمکی لگائی تو وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے اور تمہارے رب کے، تمہارا بھی وہی رب ہے۔ وہ درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ قتل کی بات کر رہا ہے تو میں تمہارے رب سے بھی اور اپنے رب سے بھی۔ دعوت کا یہ خاص انداز اور اسلوب ہے کہ اس کی پارٹی کے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک خاص قسم کا رعب پیدا ہو چکا تھا اور وہ یہ تسلیم کرتے تھے کسی نہ کسی درجے میں کہ رب ہے، جس رب کی طاقت سے یہ موسیٰ علیہ السلام جو کل تک فرعون کے گھر میں پلتے رہے، آج فرعون کے مقابلے میں اتنی دھڑلے سے بات کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی زیادہ طاقتور قوت والا رب موجود ہے۔ تو اس رب کی میں پناہ میں آتا ہوں اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من کل متکبرن، ہر متکبر کے مقابلے پر، متکبر سے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے۔ تو تکبر اب یہاں واضح کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر میں باقی تمام درباریوں کو مخاطب کر کے کہ یہ آدمی متکبر ہے۔ فرعون کا تکبر کہ بڑا ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تکبر کی حالت ہے۔ اس کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ہے خوف زدہ، دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلیٰ کا۔ تو یہ ویسے ہی تکلف اور تکبر سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ تو یہ دعوت کا انداز و اسلوب بھی ہے اور اللہ کی پناہ میں آنے کا اعلان بھی ہے۔ من کل متکبرن لا یؤمن بیوم الحساب، یہ ایسا متکبر ہے کہ جو حساب پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ حالانکہ دنیا میں حکومتوں کا اصول اور دستور یہ ہے کہ جو مجرم ہے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ کیا یہ حکومت اور حکومتی نظم و نسق چلا رہا ہے تو حکومتی نظم و نسق میں اعمال کی جواب دہی اور حساب کتاب کا عمل نہیں، یہ بھی تو حساب کتاب اور جزا و سزا کی باتیں کرتا ہے۔ بلکہ یہ جو بات کہہ بھی رہا ہے کہ یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ بھی خود حساب ہی کی بات ہے۔ تو یہ اس اعلیٰ حساب کو قبول نہیں کر رہا۔ لا یؤمن بیوم الحساب، اگر حساب پر اسے ایمان ہوتا تو پھر کیا ہے؟ آخرت کا جو جزا و سزا ہے اور دنیا میں متکبرین کو جو سزا ملتی ہے وہ بھی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ حساب اسے پتہ ہے مجھے دینا ہے، اور اگر میں نے جرم کیا ہوگا، خرابی کی ہوگی تو اس کی سزا مجھے ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں آنے اور دوسرے اس کے تکبر کو واضح کرنے اور اس کی کمزوری کو واضح کرنے کے لیے یہ جملہ فرمایا کہ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اللہ کی پناہ میں آنے کا اعلان کیا کہ اس کی قتل کے فیصلے اور اس کے مکر و فریب کے تمام معاملات سے اللہ میاں مجھے بچائے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے عینی ہی موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ یہاں کا بھی متکبر ابو جہل حضور کے قتل کے درپے تھا، اس نے قتل کی منصوبہ بندی بھی کی، چاروں طرف اس رات کو حملہ بھی کیا کہ قریش کے مختلف نوجوان مل کر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اور اس کے بعد سارا معاملہ پہلے نبی کی جماعت کے لوگوں کو اذیتیں دی، بلال کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ہاں جی، ایمان لانے والوں کو طرح طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، اور جب یہ تمام معاملات سامنے آ گئے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو اب اس کے بعد کیا ہے، کہنے لگے کہ اس امت کے فرعون ابو جہل نے فیصلہ کیا کہ حضور ہی کا راستے سے ہاں جی خاتمہ کیا جائے، جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو واقعات کی بڑی مشابہت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون اور اس امت کے فرعون ہاں جی ابو جہل۔ تو ان تمام واقعات کے تناظر میں یہ بات واضح کی ہے کہ اب ویسا ہی انقلاب، ویسا ہی غلبہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں ہوا تھا، ان کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔
اس کے بعد آگے اس بھرے دربار کے اندر اس نوجوان مسلمان جو فرعون کی نسل سے تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اس نے بڑی دلیری کے ساتھ تمام جتنے بھی درباری ہیں ان کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی ہے، وہ اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔